اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر بیوی خواب میں ہم بستری کرتے ہوئے خود کو دیکھے تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیا جواب دیا؟ اس بارے میں تفصیلی طور پر آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کرنے کے کچھ طریقے بھی بتائیں گے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ طلاقیں عام ہوتی جا رہی ہیں، گھر برباد ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہم سب لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سلیم فرماتی ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پڑوسن تھی۔ میں نے ان کے گھر میں جا کر عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا یہ بتائیں کہ جب عورت خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے خاوند نے اس سے صحبت کی تو کیا اسے غسل کرنا پڑتا ہے؟ یہ سن کر حضرت سلمہ نے کہا کہ اے سلیم، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عورتوں کو رسوا کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ حق بات کرنے سے حیا نہیں کرتے، ہمیں جب مسئلے میں مشکل پیش آئے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لینا چاہیے، اس سے بہتر ہے کہ ہم ایسے ہی اندھیرے میں رہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلیم، اگر تمہارے اسی کپڑوں یا جسم پر پانی نظر آئے تو غسل کرنا پڑے گا۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا عورت کا بھی پانی ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر بچہ ماں کے مشابہ کیسے ہو جاتا ہے؟ عورتیں مزاج میں، طبیعت میں مردوں جیسی ہی ہیں۔ محترم ناظرین، خواب میں ہم بستری کرنے کی تعبیر کیا ہوگی؟ جو انسان خواب میں یہ دیکھے کہ وہ کسی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے تو اس کی تعبیر علم جعفر میں کچھ اس طرح ہوگی کہ اگر بیوی ہم بستری کے ساتھ ہے تو وہ رزق میں فراوانی و خوشحالی کی طرف اشارہ ہے، لیکن اگر ہم بستری کسی نامحرم کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں وہ کچھ ایسے لوگوں کو اپنے قریب دیکھے گا جو ان کی زندگی میں بے انتہا تکلیفیں لائیں گے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر کسی کو اپنے قریب نہ رکھے، بھروسہ کرنے میں جلد بازی نہ کرے، اور اگر خواب میں وہ کسی ایسے رشتہ دار کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے جس کی تعظیم واجب ہے، جیسا کہ ماں، دادی، نانی، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آنے والے وقت میں یہ اپنے کچھ ایسے فیصلے کرے گا جس کی وجہ سے اس کی خود کی عزت کم ہوگی اور مالی حوالے سے بھی انتہا نقصان دیکھے گا، تو اس کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر گندم کا صدقہ نکالے اور دولت کے معاملے میں کسی غیر پر بھروسہ نہ کرے۔ اور اگر خواب میں یہ دیکھے کہ وہ کسی ہم جنس کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ آنے والے وقت میں اپنے راز لوگوں کے سامنے اس طرح بیان کرے گا کہ وہی بیان کردہ راز اس کے لیے ناکامی کا سبب بنیں گے۔ اگر کوئی انسان خواب میں یہ دیکھے کہ وہ کسی بچے کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آنے والے وقت میں یہ کم علمی اور نادانی سے فیصلہ کرے گا اور جلد باز ہو کے اپنا ہی برا چاہے گا۔ یاد رہے کہ ہر الہامی خواب دیکھنے والے کے لیے صحیح فیصلے کی راہ ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ مسئلہ ہم سبھی لوگوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اس بارے میں ہم سبھی لوگوں کو جاننا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ دین اسلام میں غسل کا حکم دیا گیا ہے اور صفائی کو کافی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اس بارے میں ہمیں خصوصی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ خواب میں شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ پیش قدمی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہے اور اسے ہر وقت لاڈ پیار کرنا چاہتا ہے اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہے، اور خدا بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، اگر کوئی شادی شدہ عورت خواب میں دیکھے کہ اس کا شوہر سفر کے دوران اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے تو خواب اسے بتاتا ہے کہ وہ جلد واپس آئے گا کیونکہ وہ اسے یاد کرتا ہے۔ خواب ان کی موجودہ زندگی کے ساتھ جوڑے کے اطمینان کا بھی ترجمانی کرتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں کہ آپ کی بیوی یا شوہر آپ کی خاطر مکمل طور پر تبدیل ہو جائے۔ ہر انسان کی کچھ عادات ہوتی ہیں اور انہیں تبدیل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے جیون ساتھی سے ایسی کوئی امید لگا کر بیٹھے ہیں تو فوری طور پر اپنی اس امید کو بدل لیں، ورنہ کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ شک کرنا بھی گھروں کو برباد کر دیتا ہے۔ بلا وجہ شک کی وجہ سے بھی کئی گھر برباد ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ کو اس عادت سے دور کرنا ہے
اور اس سے خود کو دور رکھنا ہے، ورنہ رشتہ نبھانے میں آپ کو بھی مشکلات کا سامنا رہے گا۔ ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کے والدین اور بھائیوں کو وقت دے، اور اسی طرح عورت بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے گھر والوں کی عزت کرے۔ لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک نے بھی کسی دوسرے کی عزت نہ کی تو پھر مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، مسائل جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان کا ماضی اچھا اور برا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اس طرح مسائل پیدا ہونا یقینی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، قرآن کریم میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کرو، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آنا قرآن و سنت کے احکامات میں شامل ہے۔ حسن سلوک اور حسن اخلاق کی اہمیت اور قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں اس کے وزنی ہونے سے متعلق ترمذی شریف میں مندرجہ ذیل حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کی میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری چیز جو رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ قیامت میں سب سے پہلے سوال کس چیز کا کیا جائے گا؟ اس بارے میں مختلف احادیث میں علماء کرام نے یہ تطبیق دی، یعنی رائے دی کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، حقوق العباد میں سب سے پہلا فیصلہ خون ناحق کا کیا جائے گا، اور معاشرت کے باب میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک سے متعلق سوال ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اچھے اخلاق والا بنائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ تمام دوست احباب کمنٹ میں اللہ کا نام ضرور لکھیں۔